السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان، اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تمام صحابہ کرام عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ میں سے ہر صحابی کا ایک اپنا اپنا مقام اور رتبہ رکھا۔ ان تمام صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ نے، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کے نام سے جانتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی ہو ان کو کہتے ہیں۔ مراد کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی خوشخبری عطا کی تھی۔ ان میں ایک نام خلیفہ ثالث عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، نام ان کا عثمان، لقب ان کے 2 ہیں، ایک ذی النورین اور ایک غنی۔ غنی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مال بڑا خرچ کرتے تھے، مالدار آدمی تھے، تاجر آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی سمجھ بوجھ سے نوازا تھا، اس لیے کثرت مال خرچ کرنے کی وجہ سے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ضرورت پڑی اسلام کے لیے تو انہوں نے بڑا مال خرچ کیا، اس لیے ان کو غنی کا لقب دیا گیا۔ دنیا میں نہ کوئی ان کے علاوہ ایسا شخص پایا گیا ہے کہ جس کو یہ خطاب یا لقب ذی النورین کا دیا ہو۔ ذی النورین سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیا کا واحد شخص ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں ان کی بیوی بنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی کسی کو بھی یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے عثمان بن عفان المعروف الغنی اور ذی النورین جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز نوازا ہے۔ غالباً چوتھے یا 5ویں شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے۔ رشتے کے لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ، ان کی جو بہن تھی
اس بہن کی بیٹی کے یہ بیٹے ہیں عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ رشتے میں عثمان غنی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماموں لگتے ہیں رشتے کے لحاظ سے، چونکہ قریش خاندان سے ان کا تعلق ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد عبداللہ جو تھے ان کی جو بہن تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی لگیں۔ یہ پھوپھی کی جو بیٹی تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اس لحاظ سے رشتہ داری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے بھی لگے اور آپ ان کے ماموں بھی لگے۔ اسلام کی جب دعوت کا ابھی چھپ چھپ کے آغاز ہوا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں باقی لوگوں کو اسلام کی چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، عثمان کو بھی دی۔ قدر اسلام کی طرف غالب ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اسلام کی دعوت دی، اور ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی اسلام کی دعوت دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر ہوئی تو آپ بذات خود چل کے حضرت عثمان کے پاس آئے اور دوبارہ ان کو اسلام کی دعوت دی، اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ اس دوران میں نے آپ کو بتلایا چونکہ اسلام کی دعوت ابھی عام نہیں تھی، اعلانیہ دعوت نہیں دی جا رہی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کیا۔ یہ بھی ان کو اعزاز حاصل ہے کہ رقیہ کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کیا۔ اسلام کے اوپر آپ حضرات کے علم ہے مسائل تکالیف یہ تو آئی ہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ عثمان غنی ان تکالیف اور مصائب سے بچے تھے۔ ان کے چچا کو جب خبر ہوئی کہ عثمان مسلمان ہوا ہے، انہوں نے رسیوں سے ان کو جکڑا، مارا، پیٹا، صبح و شام ان کی پٹائی ہوتی، اور مقصد صرف یہی تھا اور ڈیمانڈ صرف یہی تھی کہ یہ جو تم نے نیا دین اختیار کیا ہے اس کو چھوڑو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عثمان اس دین سے باز نہیں آنے والا، بشمول وہ چند صحابہ کرام کہ جو اسلام کے اوپر آئے ہیں اور اسلام کو چھوڑ نہیں رہے، تب انہوں نے پھر اپنے بھتیجے کی جان چھوڑی، جان بخشی کی، اور یہ پھر آرام سے اپنے اسلام پر عمل کرنے لگے۔ مگر مسائل جیسے جیسے عام ہوتے گئے، تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ تاریخ کا پہلا قافلہ ہجرت کے طور پر جو مکہ مکرمہ سے نکلا اور حبشہ کی طرف گیا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور مشورے سے گیا تھا۔ آپ نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور وہاں جا کے رہو جہاں کا بادشاہ بڑا پرامن ہے۔ وہ ایسا ہی بادشاہ تھا حالانکہ، مگر بڑا ایماندار اور عادل آدمی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مشورہ دیا کہ آپ وہاں چلے جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر تقریباً 4 خواتین اور 12 مرد، یہ 16 افراد کا پہلا قافلہ تھا، جس کی کمان کہہ لیں، جس کا امیر کہہ لیں، وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ان کو حبشہ کی طرف لے کر گئے۔ 2-3 ماہ وہاں انہوں نے قیام کیا۔ وہاں افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ کے تمام سرداران قریش بشمول عوام و خاص مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرات بڑے خوش ہوئے۔ وہاں سے پھر انہوں نے واپسی کا سفر کیا اور دوبارہ مکہ مکرمہ آئے۔ مکہ مکرمہ آئے تو دیکھا نہیں، حالات تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، بلکہ پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اب واپسی بھی ممکن نہیں تھی۔ تب وہاں کے جو اس وقت عرب کا ایک رجحان یا عرب کا ایک رواج اور انداز طریقہ کار ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں کسی ایسے شخص کو جس کو نکال دیا گیا ہو، یا وہ علاقے کا دشمن یا علاقے کا خیر خواہ نہ سمجھا جاتا ہو، اس کو اس علاقے میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا۔ ہاں، اس کی اگر کوئی نگرانی، اس کی ذمہ داری کوئی اٹھا لیتا کہ ہاں آج کے بعد یہ میرے عہد میں ہے، میں اس کی ذمہ داری، میں اس کا گارنٹر، اس قسم کی بات کر کے اگر کوئی شخص ذمہ داری اٹھا لیتا تو وہ شخص پھر کسی بھی علاقے میں، کسی بھی گاؤں دیہات میں رہ سکتا تھا۔ وہاں کے سرداروں کے ساتھ حضرت عثمان کے تعلقات تو تھے ہی، ان کی پھر فرمائش پر کہ مجھے یہاں نگرانی کے طور پر گارنٹی دی جائے، حضرت عثمان غنی کو وہاں پھر رہنے کی اجازت مل گئی۔ جب حالات اور زیادہ خراب ہوئے تب پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوبارہ ان کو حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ جب مدینہ منورہ سے لوگ آئے اور آپ کو اسلام کے ساتھ ساتھ اسلام قبول بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ آنے کی دعوت دی کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ منورہ آ جائیں
ہم آپ کو ہر قسم کا پروٹوکول، ہر قسم کا تحفظ دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے تب پھر یہ چند صحابہ کرام جو جانا چاہتے تھے ان کو پھر مدینہ منورہ بھجوایا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پھر دوبارہ مدینہ منورہ وہاں پہنچے۔ مدینہ منورہ پہنچے، بڑا مشہور قصہ آپ حضرات نے اکثر سنا کہ وہاں ایک ہی پانی کا کنواں تھا، اور ایک ہی پانی کا کنواں ہونے کی وجہ سے وہ ایک یہودی کا تھا، اور وہ بڑے مہنگے داموں لوگوں کو پانی بیچتا تھا۔ بہت بڑے تاجر تھے، مالدار تو تھے ہی، اس کے ساتھ ڈیل کی، وہ ڈیل میں نہ آیا۔ پرزور اسرار اور لالچ دینے کے بعد 10,000 دینار، جو اس دور کا لاکھوں روپیہ اور آج کے دور کا لاکھوں کروڑا، تقریباً کہہ رہے ہیں 5.5 تولے سونا آج کے دور سے بنتا ہے۔ 5.5 تولے نہیں، انگریزی میں نہیں ہے، 10,000 جو درہم ہے، چونکہ درہم سونے کا ہوتا تھا، غالباً 50 یا 5.5 تو بڑی معمولی سی رقم ہے، 50 کے قریب کلو کے حساب سے وہ سونا بنتا تھا۔ اتنا اس کو لالچ دیا اس یہودی کو، تب وہ مانا، مگر پھر بھی آدھے پر مانا۔ ٹھیک ہے، میں آدھا کنواں دے دیتا ہوں، ایک دن میرا ایک دن تمہارا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ایک دن کے لیے پھر کنواں لے لیا، اور پورے علاقے میں اعلان کر دیا کہ جس دن ہمارا ہے، ہمارا ٹائم اور ہمارا وقت ہے، جو شخص بھی پانی لینا چاہتا ہے لے لے، اس سے کوئی پیمنٹ نہیں، کوئی رقم نہیں لی جائے گی، مفت میں سب کو دے دیا۔ چند دنوں کے بعد یہودی کو لالے پڑ گئے کہ میرے پاس تو گاہک ہی کوئی نہیں آ رہا، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی مشرک، نہ مسلمان، نہ کوئی بھی ایسا شخص، سب کو اجازت دے دی گئی۔ اس نے پھر وہ آدھا کنواں بھی حضرت عثمان بن عفان سے ڈیل کی اور آدھا کنواں بھی ان کو بیچ دیا۔ یہ مدینہ منورہ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا احسان تھا اس آبادی پر، مسلمانوں کی آبادی تھی یا عیسائیوں کی آبادی تھی یا یہودیوں کی آبادی تھی، کہ سب کے لیے ایک کنواں وقف کر دیا گیا، بغیر کسی پیسے، بغیر کسی لالچ کے، صرف ایک احسان اور نیکی کے طور پر۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے آئے، مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی، بن گئی، بیس رکھ دی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد مسجد نبوی مسلمانوں کی کثرت کی وجہ سے چھوٹی پڑ گئی۔ تب نبی علیہ السلام نے دوبارہ پھر اعلان کیا، یہاں کون ہے جو مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے، اور جو مسجد نبوی کی یہ جگہ لے کے دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد حضرت عثمان بن عفان نے پھر مسجد کی جو جگہ کی ڈیمانڈ تھی یا جس جگہ نشاندہی کی گئی تھی، اس کے مالک کو پیسے دے کر وہ مسجد نبوی کی جو جگہ تھی، وہ جس آدمی سے لی تھی، وہ مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ تو نبی علیہ السلام سے اس بشارت کے بھی مستحق ٹھہرے۔ یہ وہ واحد شخص ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ الفاظ محفوظ ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک باغ تھا، باغ کے اندر ایک کنواں تھا، کنویں کے اندر نبی علیہ السلام بڑے پرتکلف انداز میں ٹانگیں لٹکا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی کو گیٹ پہ کھڑا کیا، کہا کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ دروازہ کھٹکتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جی ابو بکر۔ کہا جی اجازت نہیں ہے، پوچھ کے بتلاتا ہوں۔ وہ کہتے میں اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ کہا جی ابو بکر آئے ہیں۔ کہا اس کو آنے دو اور ساتھ اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ پھر دروازہ کھٹکا، خلیفہ ثانی آئے، کہا اس کو بھی آنے دو، اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ عثمان غنی آئے، انہوں نے بھی آ کے اجازت طلب کی، کہا اس کو بھی آنے دو اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ تو جو کنویں والا معاملہ تھا، کنویں کے اندر نبی علیہ السلام بڑے پرتکلف انداز میں اپنی جس طرح انہوں نے نیچے دھوتی وغیرہ پہنی ہوتی ہے، اس دھوتی کو پہنا ہوا تھا، تو پنڈلی سے اوپر تک، یہ جو پنڈلی ہوتی ہے یہ گھٹنے کے نیچے تک آپ کا کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ تمام صحابہ کرام آئے، نبی علیہ السلام اپنی روٹین سے بیٹھے رہے۔ جب یہ پیغام ملا کہ عثمان آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے جلدی جلدی اپنا لباس ٹھیک کیا، اپنی جو تھوڑی سی پنڈلی بھی نظر آ رہی تھی اس کو بھی چھپایا، اور چھپا کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آدمی کی فطرت ہے، آدمی نوٹ کرتا ہے کہ پہلے اللہ کے نبی کیسے بیٹھے تھے، اب عثمان کی خبر آئی ہے تو ساتھ ہی آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ تو صحابہ نے بھی سوال کیا، کہا اللہ کے نبی یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ پہلے آرام سے بڑے پرتکلف انداز کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، کہ آپ کی پنڈلی سے کپڑا بھی ہٹا ہوا تھا تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا، عثمان کی خبر آئی ہے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ کہا ہاں، بات اصل میں یہ ہے کہ عثمان وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں محمد علیہ السلام اس سے کیوں نہ حیا کروں۔
یہ اعزاز بھی عثمان غنی کو ایک فرد کے طور پر، واحد کے طور پر، یکتا کے طور پر بزبان محمد رسول اللہ علیہ السلام ملا ہوا۔ آپ حضرات کے علم میں ہے بدر کا معرکہ ہوا، نبی علیہ السلام بدر کی لڑائی کے لیے گئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل نہیں تھے۔ آگے جب آخری بات شروع ہوگی وہاں پھر آپ کو بتلاؤں گا کہ ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ عثمان جنگ بدر میں شامل کیوں نہیں ہوئے، حالانکہ عثمان جنگ بدر میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے بذات خود ان کو منع کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی رقیہ آپ کی بیوی یہ بیمار تھیں، آپ نے کہا عثمان تو اس کی دیکھ بھال کے لیے یہاں مدینہ منورہ میں رہ، اور میں تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں کہ تو ہوگا یہاں، مگر تیرے کھاتہ میں بدر کی جنگ والا جو اجر ہے وہ لکھا جائے گا۔ مدینہ منورہ میں ہونے کے باوجود تم ایسے ہی شمار کیے جاؤ گے کہ جیسے ہمارے ساتھ تم لڑائی میں جنگ میں شریک ہوئے ہو۔ یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں مدینہ منورہ رہنے کے باوجود، اور پھر اسی طرح واپسی پر جب مال غنیمت ملا، نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو مال غنیمت میں سے بھی حصہ دیا۔ کہا ہاں چونکہ میں تم سے بات کر کے گیا تھا کہ تو یہاں ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ شامل کیا جائے گا، تو شامل کیا گیا ہے، اب چونکہ تیرا پھر مال غنیمت میں حصہ بھی بنتا ہے، تو عثمان غنی کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ وہ علیحدہ ایک ایشو اور موضوع ہے کہ عثمان غنی تھے بڑے غنی بھی اور بڑے مالدار تھے، اللہ نے کاروبار کی بڑی سمجھ بوجھ دی ہوئی تھی۔ جنگ تبوک کے موقع پر آپ دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام کو یہ پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ ہمارے اوپر حملہ کرنے لگا ہے، تو نبی علیہ السلام نے مختلف علاقوں سے جو مسلمان تھے ان کو بھی مدینہ منورہ بلا دی۔ اب جو مختلف علاقوں سے مسلمان آنے تھے مدینہ منورہ میں تو لازمی کھانے پینے کی اشیاء، اسلحے کی ضرورت پڑنی تھی۔ تب پھر آپ نے ڈیمانڈ کی، اعلان کیا چندے کا کہ ہاں کون حضرات ہے جو مجھے چندہ دے، مال کی ضرورت ہے، صحابہ کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی مہیا کرنا ہے، تعداد ان کی زیادہ ہو گئی ہے، اسلحے کی بھی ضرورت ہے، دشمن بڑا مضبوط ہے۔ اور جو پھر آپ نے مشہور قصے سنے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، خلیفہ ثانی آدھا لے آئے، کسی کے پاس 2 درہم تھے، 4 تھے، 10 تھے، ہر بندہ پھر اپنے اپنی استطاعت کے مطابق مال دینے لگ پڑا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان غنی کے پاس کتنا مال ہوگا کہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے ہیں اور آ کر ان کو کہا ہے اللہ کے نبی میرے پاس میں ابھی ایک قافلہ بھجوانے والا تھا، اس کے 200 اونٹ ہیں، 200 اونٹ کے اوپر مکمل ساز و سامان ہے، اناج ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، وہ دوسرے علاقے میں جانے لگا تھا، مجھے خبر ہوئی کہ آپ کو مال کی چندے کی ضرورت ہے۔ آئے اور آ کر کہا اللہ کے نبی وہ 100 اونٹ میں جہاد کے لیے آپ کو دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور آپ نے ان کو پھر جنت کی دوبارہ پھر بشارت دی۔ نبی علیہ السلام کی دوبارہ ڈیمانڈ پر پھر کھڑے ہوئے، دوبارہ پھر کہا جی ایک اور 100 کا جو اونٹ کا ایک دستہ ہے بشمول مکمل ساز و سامان کے میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ مختصر یہ کہ وقفے وقفے سے جب اللہ کے نبی ڈیمانڈ کرتے رہے، نبی علیہ السلام صحابہ کو کہتے رہے، ہر بار کوئی اور اٹھتا یا نہ اٹھتا، حضرت عثمان بن عفان اٹھتے اور اٹھ کر اعلان کرتے۔ تاریخ میں صحابہ بتلاتے ہیں، احادیث میں لکھا ہے 900 اونٹ بشمول ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ اس سے پہلے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جو شخص 900 اونٹ اور 100 گھوڑے، 900 اونٹ 100 گھوڑے 10,000 درہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ صدقہ کر رہا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہوگا، کتنا وہ دانا، کتنا وہ اپنے کاروبار میں لین دین معاملات میں سمجھدار ہوگا کہ اس نے اتنا مال اکٹھا کیا ہوا ہے۔ وہ مال ضرورت پڑی سارے کا سارا نبی علیہ السلام کو تحفے کے طور پر، چندے کے طور پر وہ سارا مال دے دیا۔ اس وقت پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو سونے کے درہم کے سکے تھے، نبی علیہ السلام اس کو اٹھا کر ایسے گراتے اور گرا کر مسکرا رہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، چمک تھی، اطمینان تھا کہ ہاں مجھے مال کی ضرورت تھی، میں پریشان تھا کہ صحابہ کے کھانے پینے کا بندوبست کہاں سے ہوگا، اسلحے کا بندوبست کہاں سے ہوگا، دشمن تو بڑا تیاری کر کے ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو آپ کے چہرے سے طمانینت نظر آ رہی تھی، بڑے آپ مطمئن تھے، اور سکے ایسے گھماتے اور ہلاتے ہوئے کہتے تھے اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی کر نہ کر، اللہ نے تیری جنت کا اعلان کر دیا۔
یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے صرف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلایا کہ تو اب کچھ کر یا نہ کر، کوئی نیکی والا عمل بڑھوتری والا کر یا نہ، مگر اس سے کوئی مفہوم یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو فرائض سے منع کر دیا تھا، مراد نوافل سے۔ فرائض تو فرض ہیں، وہ تو نبی علیہ السلام نے بھی کرنے تھے، جو اللہ نے فرض کر دیے ہیں وہ امت نے بھی کرنے تھے، وہ صحابہ نے بھی کرنے تھے۔ اس کا کوئی مفہوم یہ نہ سمجھے کہ عثمان غنی کو نمازیں معاف ہو گئی تھی، عثمان غنی کو جتنے فرائض سے زکوٰۃ تھی وہ معاف ہو گئی تھی، اور اگر اس کے اوپر حج فرض تھا تو وہ نہیں، فرائض نہیں معاف ہوئے تھے۔ مراد یہ ہے کہ آج کے بعد تو کوئی گناہ بھی کر لے اللہ تیرے کھاتے میں گناہ نہیں لکھے گا، ایکسٹرا نفلی کو نیکی کر لے اجر تو ہے ہی سب کو، اگر تو نہ بھی کرے اللہ نے، چونکہ میں اور آپ بڑھ چڑھ کے جو نیکی کرتے ہیں، بڑھ چڑھ کے جو صدقہ کرتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہماری نیکیاں قبول کرے، صدقہ خیرات قبول کرے اور ہمیں جنت کا مالک بنا دے۔ تو ایک بندے کو پہلے جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی آج کے بعد تو کچھ کر نہ کر، تیری ٹکٹ پکی ہے، مگر فرائض نہیں کھڑے ہیں۔ وہ نبی علیہ السلام سمیت صحابہ کرام سمیت میرے آپ کے اوپر کسی پر معافی نہیں ہے۔ یہ میری آپ کی بدقسمتی ہے کہ آج کے دور میں چند جاہل لوگ فرائض کو بھلا کر نوافل بھی نہیں ہیں، فرائض کو بھلا کر نوافل بھی نہیں ہیں، بد عملی ہے، اور بد عملی کرنے والے کو ولی سمجھا جا رہا ہے، نیک سمجھا جا رہا ہے، جنتی سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ہماری جہالت ہے، اور کئی بار میں کسی آپ کو سنا چکا ہوں، باقی انشاءاللہ اسی موضوع کو آئندہ شروع کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔